رات 11 کا وقت تھا جب وہ اس کے پاس بیلکنی میں چلا آیا۔ وہ یہاں رکھے ایک چڑیا کے گھونسلے نما جھولے میں بیٹھی تھی۔ اچھا، تو میری چڑیا یہاں بیٹھی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ بیٹھ جائیں، وہ اسے واپس بیٹھتا دیکھ کر اٹھنے لگی، مگر جہاں نے باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے پاس کیا۔ آپ کے پاس ہی تو مجھے بیٹھنا ہے اور آپ چل دی، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے محترمہ کہ جگہ کم ہے تو ادھر آؤ، میں تمہیں جگہ پوری کرنا سکھاتا ہوں۔ کہتے ہی جہاں نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو پونی کی گرفت سے آزاد کیا۔ زینب کا رخ کچھ یوں تھا کہ جہاں کی طرف اس کی پشت کا زیادہ حصہ تھا، جہاں اس کی کمر سہلاتے ہوئے کاندھے پر لب رکھے۔ زینب نے بھی ساختہ آنکھیں میچ لیں، اسے روکنے کی غلطی تو کرنی نہ تھی۔ ظاہرہ خانم نے کہا تھا شوہر جو بھی کرے محبت میں اسے کرنے دینا۔ ویسے انہوں نے کسی اور طرح بات کی تھی، مگر یہ اس وقت بھی اس پر لاگو ہو سکتی تھی۔ جہاں کے ہاتھوں کی گرمی اس کے وجود کو گرم کر رہی تھی۔ اب اس کے ہاتھ کمر سے آگے کی جانب سفر کر رہے تھے، مگر لب کمر پر نیچے کہیں لمس چھوڑ رہے تھے۔ کتنی دیر وہ یوں کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ مجبوری میں کہہ بیٹھی، جہاں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی بات پر وہ زینب کا رخ موڑ کر پہلے لبوں پر ٹوٹ پڑا۔ جھولے کی پوزیشن ایسی تھی کہ اس میں بیٹھے شخص کا چہرہ اندھیرے میں ہوتا تھا، لائٹ اس کے عین اوپر تھی۔ جہاں گہری سانسوں کے درمیان اس نے پکارا، وہ جب گردن پر محبت جتا رہا تھا، اندر چلے نا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کس قدر طلب ہو رہی تھی۔ جہاں اسے باہوں میں تھامے بستر تک لے آیا اور پھر جی بھر کر اس کی طلب پوری کی۔ تنگ سی تاریک سی گلی کے آخری کونے کے ایک تاریک گھر سے کسی کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ کوئی بچہ، ہاں وہ بچہ تھا، قریب 13 سالہ، خالو کی مار کھانے کے بعد اپنے جسم پر بنی خراشوں کو مرہم سے ڈھکتا کچن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ بھوری آنکھیں، شفاف رنگت، زخمی ہاتھ، شاید جلا ہوا تھا، سیاہ شارٹس اور نیلی شرٹ پہنے، پیروں میں سلیپر۔ امی آپ کیوں چلی گئیں؟ یہ لوگ بہت برے ہیں۔ سسکیوں کے درمیان وہ شکایت کر رہا تھا، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا ماں سوائے خدا کی ذات کے۔ گھر نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، مگر خوبصورت اور نفاست سے سجا ہوا۔ ٹی وی لاؤنج کے عقب میں اوپن کچن، دائیں جانب 3 کمرے، جبکہ بائیں طرف اوپر جانے کے قریب 15 زینے۔ اوپر کھلا سا خلا پار کرنے کے بعد 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ ذرا سا دروازہ سرکا دیکھا تو قریب 12 سالہ ایک بچی ناچ گانے میں مگن تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر بکھری کتابیں اور وارڈروب سے نکلے کپڑے کمرے کا منظر بگاڑ رہے تھے۔ واپس نیچے آئے تو 3 کمروں میں سے پہلا کمرہ خاموش اور تاریک تھا، اور اگلے کمرے میں روشنی تو جل رہی تھی مگر کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے بعد کا کمرہ قدرے چھوٹا اور سلیقے سے ترتیب شدہ تھا۔ ایک طرف زمین پر میٹرس، جس پر ہلکی نیلی چادر بچھی تھی، سب کے سامنے ایک خستہ حال الماری جس کے دونوں پٹ بند تھے۔ اس سے آگے ایک کرسی اور میز، نہ بہت اچھے نہ بہت برے۔ گھر کا فرش آسمانی نیلے رنگ کا، جبکہ دیواریں سفید۔ اس کمرے سے 2 قدم پیچھے ایک واش روم جو گھر کا آخری کونا تھا۔ ٹی وی کے سامنے 3 مہنگے معلوم ہونے والے صوفے رکھے تھے، اور ان کے بیچ لکڑی کی میز جس پر کچھ شو پیس پڑے ہوئے تھے۔ ایک سائیکل نما جس میں مصنوعی پھول لگے ہوئے تھے۔ یہاں اوپر کی نسبت ماحول مختلف تھا۔ موسیقی کی جگہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ لمبی رات اور بھی لمبی لگتی ہے جب کوئی تکلیف ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ زخم کی تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی، مرہم بھی بے اثر تھا۔ سب زخم بھر جاتے مگر لہجوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ایک جوان بستر پر پسینے میں شرابور سر ادھر ادھر مارتا لیٹا تھا۔ نیند یا خواب میں وہ سسکتا بچہ تھا کہ اذیت کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ منظر اتنا شدید تھا کہ جوان خود اسے محسوس کر رہا تھا۔ خوبصورت کشادہ کمرہ، بیلکنی کے دروازے پر پردے گرے ہوئے، مگر سرد ہوا انہیں ہلا کر اندر آ رہی تھی۔ زرد قمقموں کی روشنی پردوں کے ہلنے پر اندر داخل ہو کر تاریکی توڑ دیتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر پسینہ صاف کیا۔ یہ خواب تو معمول کے تھے۔ وہ سسکتا بچہ کبھی اس سے جدا ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ شاید وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ جدا ہو، تاکہ ماضی کی اذیتیں یاد رہیں اور مستقبل سنوارنے کا جذبہ کم نہ ہو۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر دیوار میں 2 دروازے تھے۔ پہلا کھولا تو اندر چاروں طرف نیلے شیشے کا وارڈروب، ایک دیوار پر آئینہ اور درمیان میں پتھر کا ٹیبل۔ باہر آیا تو کمرے کی دیوار پر 2 لوح قرآن کی پینٹنگز اور عین نیچے 2 سنگل صوفے اور درمیان میں گول میز جس پر قیمتی شیشے کا ایشٹرے رکھا تھا۔ اس سے آگے باہر جانے کا راستہ جو فی الحال بند تھا۔ اس وقت گھر میں صرف اورنگزیب اور 2 گیٹ مین
موجود تھے، جبکہ دن میں 2 ہاؤس کیپر، 2 صبح کے گارڈ اور ایک کوک بھی آتا تھا۔ وہ ملازم رکھ سکتا تھا مگر دنیا سے اعتبار اٹھ چکا تھا، اس لیے اب کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد جب وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ نیند اب کوسوں دور تھی۔ بیلکنی کے پردے ہٹا کر وہ سفید نائٹ ڈریس اور سلیپر پہنے باہر آ گیا۔ 6 فٹ سے کچھ زیادہ قد، شفاف چہرہ، ہلکی داڑھی، بھوری آنکھیں، سنجیدہ تاثرات، چوڑے کاندھے، ہاتھ کی پشت پر پرانا جلنے کا نشان جیسے برسوں پہلے کا زخم ہو۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے اس نے دور ایک گھر کی روشنی پر نظر ڈالی۔ اس گھر کی چھت پر 2 عکس دکھائی دیے۔ اس نے غور سے کیا، پہچانا، سر ہلایا، واپس کمرے میں آ کر فون اٹھایا۔ نوفل کے نام سے محفوظ نمبر پر کال ملائی۔ کہاں ہو؟ سلام کے بغیر سوال کیا۔ ساتھ کون ہے؟ جواب ملتے ہی دوسرا سوال۔ ٹیسٹ کب ہے؟ پھر اگلا۔ اوکے، یہ کہہ کر فون بند کیا اور دوبارہ چھت پر نظر ڈالنے لگا۔ اسے نظر آیا 2 عکس کتابیں لیے بیٹھے تھے۔ پھر اس نے ایک اور کال کی۔ ٹھیک، کب آیا تھا اس کا دوست؟ قریب 10 بجے صاحب۔ دوسری جانب سے جواب آیا۔ اوکے، جب یہ جائے تو مجھے خود بتا دینا، اب کال نہ کرنی پڑے، سنجیدگی سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ گیٹ پر کھڑے دونوں گارڈز پر تسلی بھری نظر ڈال کر وہ واپس بستر پر آ گیا۔ چت لیٹے آنکھیں موند لیں۔ فجر کی اذان سن کر اٹھا۔ مسجد قریب ہونے کی وجہ سے اذان صاف سنائی دے رہی تھی۔ وضو بنا کر گھر سے نکلا، دوسری صف میں شامل ہو کر نماز ادا کی اور پھر کتنی ہی دیر چہرہ ہاتھوں میں لیے دعا کرتا رہا۔ اس شخص میں عاجزی اور انکساری تھی۔ دن اجلا سا نکلا تھا جب وہ پارک میں جاگنگ کر رہا تھا۔ پھر ایک لکڑی کی بینچ پر آیا اور پانی کی بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ قطروں کی صورت گرتے پسینے اور مضبوط برہنہ بازو نے کتنی ہی لڑکیوں کو اس کی جانب کھینچ لیا، مگر اس نے سفید چھوٹے سے رومال سے اپنا چہرہ اور گردن پونچھا۔ پھر گھڑی کو دیکھا، وقت ہو گیا تھا جب وہ اٹھا اور گھر کو چلا آیا۔ کوک آ چکا تھا اور ناشتہ تیار کر رہا تھا جبکہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ ڈریسنگ روم سے اپنا لباس لیا اور اب وہ واش روم میں تھا۔ نیچے اگر دیکھا جائے تو ایک ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی جبکہ دوسری ابھی آئی تھی۔ چہرے سے ماسک اتار کر وہ پہلے سے موجود ملازمہ کو سلام کر رہی تھی۔ مکمل تیاری کے بعد وہ کمرے سے نکلا۔ نیلی شرٹ، سیاہ ڈریس سوٹ پہنے، چمکدار جوتے پہنے اور ہاتھ میں گھڑی پہن رکھی تھی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اسے آتا دیکھ سب سلام کرنے لگے۔ اس کا جواب دیتا وہ کھانے کی میز تک آیا، ناشتہ کیا اور دودھ کا ایک گلاس پیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ صاحب آج شام کھانے میں کیا بنانا ہے؟ کوک نے اسے اٹھ دیکھتے پوچھا۔ کچھ بھی بنا لینا مگر باہر مت رکھنا، مجھے آنے میں آج کچھ دیر ہو سکتی ہے تو تم فریزر میں رکھ جانا، میں خود گرم کر لوں گا۔ جی صاحب۔ یہ کہتا ہوا وہ برتن سمیٹ رہا تھا۔ باہر نکل کر گارڈ تک آیا، ان کو ملا، وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی گھر سے نکل کر کچھ فاصلے پر موجود ایک گھر کے سامنے رکی اور گیٹ مین اس کے پاس چلا آیا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس نے باہر دیکھا۔ صاحب، نوفل صاحب یونی کے لیے نکل گئے ہیں، ان کا دوست بھی ساتھ ہی گیا ہے۔ وہ رات یہاں رکا تھا۔ گارڈ نے اسے بریفنگ دی۔ ہنکار بھرتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو پھر سے چلنے کا اشارہ دیا۔ کمپوز یا کیلکولیٹ سی زندگی تھی اس کی، ہر کام وقت پر ہوتا تھا، نہ کوئی خوشی نہ کوئی اضافی چیز، روز کا ایک ہی معمول تھا اور ایک عرصے سے ایسا ہی چل رہا تھا۔ گاڑی کالونی سے نکل کر بڑی سڑک کے رش کا حصہ بن چکی تھی۔ پھر سرخ بتی چلی، ہر طرف ٹھہراؤ سا آ گیا۔ اس نے کلائی کو دیکھا اور شیشے کو نیچے کیا۔ 1 2 3 اور 3 کہنے پر ایک لڑکی جو کہ واضح طور پر ایک فقیر یا گداگر تھی اس تک چلی آئی۔ السلام علیکم صاحب جی۔ چہرہ ذرا گدلا سا تھا، ہاتھ پاؤں بھی بالکل صاف نہ تھے مگر باقی آس پاس کے فقیروں سے وہ صاف معلوم ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ کام کیا؟ جی صاحب جی، وہ خوشی سے بولی۔ گڈ، آج بھی وقت نکال کر وہاں چلی جانا، اور والیٹ سے 1000 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف کیا۔ اس کے گھر جانے سے پہلے چھٹی کروانا ورنہ پکڑی جاؤ گی۔ شکریہ صاحب جی، کہتے ہوئے وہ گاڑی سے دور ہوئی اور سبز بتی جل اٹھی۔ گاڑی نکل گئی جبکہ وہ وہیں ایک طرف رک سی گئی۔ 7 سال قبل وہ اسے پہلی بار اسی جگہ ملی تھی۔ 7 سال قبل اس کی جیب میں صرف 400 روپے تھے اور وہ 400 اس نے بنا سوچے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ دعا کرو میری مشکل آسان ہو جائے۔ 7 سال سے وہ ہر روز ملتی تھی۔ جب کبھی ملک سے باہر جاتا تو بھی اسے پتا ہوتا کہ وہ آج نہیں آئے گی۔ یوں روز کی ملاقات نے عادت بنا دی، اور عادت تو بے جان شے کی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر ایک جاندار تھا، سانس لیتا چلتا بولتا انسان۔ آفس پہنچا تو ہر نظر نے جھک کر اسے سلام کیا۔ معاذ صاحب جو کہ سیکٹری تھے تیز تیز چلتے اس کے ساتھ ملنے میں لگے تھے۔ اپنی کرسی پر آ بیٹھ پہلا سوال کیا، کیا شیڈول ہے آج کا؟ سر آج آپ کی 3 میٹنگز ہیں اور شام میں ماڈل کی سلیکشن بھی کرنی ہے آپ کو، معاذ نے بتایا۔ اوکے، یہ کہتا وہ اپنے لیپ ٹاپ کو آن کر کے سامنے رکھ کر کام میں مصروف ہو چکا۔
تینوں میٹنگز ہو چکی تھیں۔ شام 7 کا وقت تھا جب ایک بڑے سے ہال میں کمپنی کے لیے ماڈل گرل کا سلیکشن شروع کیا گیا۔ سامنے 4 عدد کرسیاں لگائی گئیں، جن میں سے ایک پر وہ خود تھا، ایک پر کمپنی کی ڈیزائنر نیلم خان اور ساتھ توحان صاحب جو کہ اس کمپنی میں 40% کے شیئر ہولڈر تھے۔ ایک کرسی پر معاذ تھا۔ لڑکیاں باری باری ریمپ پر چل رہی تھیں، سب بغور انہیں دیکھ رہے تھے۔ سحر بطول کمپنی کی پرانی ماڈل تھی، مگر اچانک سے وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ 70 لڑکیوں میں سے 3 کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ اسی کام میں رات کے قریب 10 کا وقت ہو گیا جب وہ واپسی کو نکلا۔ گاڑی پھر ایک بار صبح والے مقام پر رکی اور اس نے شیشے کے پار دیکھا۔ تم گھر کیوں نہیں گئی؟ سامنے وہی لڑکی فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، نیند سے بند ہوتی آنکھیں لیے۔ آپ صاحب جی، آپ آج اتنی دیر سے آئے؟ وہ خود کو سنبھال کر اٹھی۔ ہاں، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ میں اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں تمہیں وقت پر گھر جایا کرو، آئندہ رات کے اس پہر یہاں نہ نظر آؤ مجھے، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ جی۔ آپ کہاں تھے؟ وہ پھر سے سوال پر آیا۔ آج کام تھا کوئی، چلو جاؤ اب تم بھی۔ جی صاحب، خدا نگہبان۔ یہ کہتی وہ ذرا دور سے ایک گلی میں غائب ہو گئی جہاں بھی اب گھر کو نکل گیا تھا۔ ڈرائیور نے گھر پہنچ کر دروازہ کھولا۔ سر، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ مؤدبانہ سا کھڑا ہو گویا ہوا۔ ہاں کہو، کیا ہوا؟ مجھے مہینہ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ تو؟ وہ بولا۔ آپ روز وہاں رکتے ہیں، وہ لڑکی کون ہے؟ کوئی بھی اسے یوں ایک فقیر سے ملتا دیکھ ضرور سوال کرتا۔ انسان ہے بس، اور میرا اس سے انسانیت کا ہی رشتہ ہے۔ وہ کہتا رکا نہیں تھا۔ وہ رات دیر گئے گھر پہنچی۔ سامنے ایک شخص اس کا منتظر سا تھا۔ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہاں تھی تو؟ چاچا وہ میں۔ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ تم کام پر نہیں ہوتی؟ مجھے خبر ملی ہے کہاں ہوتی ہے، کس یار کے ساتھ ہوتی ہے تم، بول۔ وہ شخص دہاڑا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی، کبھی نہیں۔ ایسا تو کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا۔ اگر اسے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو پچھلے 10 سال سے یہ اذیت کیوں برداشت کرتی؟ 10 سال قبل اس کا نشئی باپ اسے 2 لاکھ روپے کے بدلے اس بے رحم کے ہاتھوں بیچ گیا۔ ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ ایسی نہ تھی مگر یہ الزام عائد کر دیا گیا تھا۔ کتابیں دیکھ کر اسے کشش محسوس ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک روز دل کے ہاتھوں ہار مان اس نے جہان سے کہا۔ ایک وہی تھا جو امیر بھی لگتا تھا اور مغرور بھی نہیں تھا، جہاں اسے نہ صرف کتابیں لا کر دیں بلکہ ایک گھر بھی بتایا جہاں اس جیسے کئی اور لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کی مجبوری کے باعث وہ ہر روز اسے اب 1000 کا ایک نوٹ دیتا تاکہ وہ خود وہاں چلی جائے، مگر گھر خالی ہاتھ بھی نہ جائے۔ اور ابھی اسے آج 8واں دن تھا۔ میں چاچا کسی کے ساتھ نہیں تھی، کام ہی کیا ہے، یہ دیکھ لے۔ ہاتھ آگے کر کے اس نے 1000 کا نوٹ اور کچھ اور پیسے اس کے سامنے کیے جنہیں وہ ایک اچھمبے سے لے چکا تھا۔ جو بھی ہے، میں 1-2 دن میں تیرا کرتا ہوں بندوبست، وہ کہتا اسے ایک طرف دھکیل کر خود گھر سے باہر نکل گیا۔ زینب اس گرے ٹوٹے مکان کا ایک پردہ ہٹا کر ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ گندگی تھی کہ حد نہیں۔ چاچی سامنے بچے کو گود میں لیے ایک عورت تھی۔ زینب آئی تو بولی، آجا، تیرا ہی انتظار کر رہی تھی میں۔ وہ عورت بیمار تھی مگر اس پر بھی ذمہ داری تھی، غربت ہی غربت تھی اس گھر میں۔ بچے کہاں؟ اس نے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ سو گئے ہیں، آج نور لائی تھی کسی سے کھانا، گھر کچھ تھا ہی نہیں، سب تو بیچ دیا اس کمبخت نے۔ اپنے شوہر کو کہتے وہ رو پڑی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، چپ کر جاؤ۔ اب وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر اس نے بچا ہوا کھانا کھایا اور دوسری طرف پردوں سے بنے حصے میں چلی آئی۔ 2 10 12 سال کے بچے سو رہے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، وہ بھی ان کے پاس ہی چٹائی پر لیٹ گئی۔ بدن تھکن سے چور تھا، نیند ایک تھپڑ سے اڑ گئی تھی مگر پھر بھی اسے سونا تھا۔ صبح پھر کام پر جانا ہی تھا، چاہے جو بھی ہو۔ چاچا اسے کبھی گھر نہیں رہنے دے گا۔ سو لیٹی اور منہ پر بازو رکھ دیا۔ زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے، مگر ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف یا تنگی کسی اور نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ہر کسی کو اپنا دکھ سب سے بڑا لگتا ہے، جبکہ انسان کو تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ معمول کے مطابق وہ اٹھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہوا۔ ادھر وہ بھی منہ دھو کر گھر سے نکلتی جب چاچا نے اسے ٹوک دیا، تو آج سے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ وہ سنسی ہو گئی۔ کیا اس نے جو سنا وہ سچ تھا؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ اور بچے جاتے مانگتے تو ہی شام کا کھانا بنتا تھا۔ چاچا مگر کوئی بات نہیں ہوگی، مل گیا ہے گاہک تیرے لیے، اب تو ہماری زندگی سے نکل اور ہمیں پیسہ ملے گا۔ لالچ نے اس شخص کی آنکھیں اندھی کر دی تھی، بلکہ اس شخص کی طرح جو اپنی سونے کی انڈے دینے والی مرغی کو لالچ میں آ کر ذبح کر دیتا ہے۔ اس نے 2 لاکھ میں زینب کو خریدا اور تب سے اب تک وہ روز اسے مانگ کر دیا کرتی تھی، مگر اب وہ اسے بیچ رہا تھا۔ سنا نہیں؟ زینب کو یوں کھڑے دیکھ کر اس نے کہا تھا، تو وہ بوسیدہ حال کمرے میں چلی گئی۔
چاچی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے معاف کر دے زینب، یہ شخص خدا کے قہر سے نہیں ڈر رہا، یہ تجھے بیچ رہا ہے اور میں نے کل اس کی باتیں سنی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ میرا شوہر ہے، مگر میں تجھے کہتی ہوں یہاں سے بھاگ جا۔ جو آدمی آج تجھے لے کر جانے والا ہے وہ جسم فروشی منڈی میں لے جائے گا تجھے خود ہی نکلنا ہوگا یہاں سے۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نہ تھی، وہ کسی پاگل کی طرح اس کی باتیں سن رہی تھی۔ زینب، چاچی نے اسے کاندھے سے ہلا کر ہوش دلانے کی کوشش کی۔ میں اس کو اشارہ باہر کی طرف تھا، یہاں سے کسی بہانے باہر بھیجتی ہوں، تو نکل جانا پھر، اور کہیں دور نکل جانا جہاں سے کبھی تجھے یہ واپس نہ لا سکے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ وہ درد کا ڈرامہ کرتی زور زور سے رونے لگی۔ چاچا اندر آ، چاچی کی حالت بہت خراب ہے۔ زینب نے چیخنا چلانا شروع کیا تو وہ اندر چلا آیا۔ اے میرے رب، اے میرے رب! وہ کبھی چہرے پر ہاتھ لگاتا تو کبھی بازو اٹھا کر دیکھتا، پھر اسے وہاں چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی زینب بھی گھر سے نکل آئی، چہرہ چھپا لیا، پیروں میں جوتا جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا تھا، مگر ابھی اسے دیکھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ یہ چاہا وہ ایک بار اس سڑک تک جائے۔ وقت تو نکل گیا، مگر کیا پتہ وہ شخص رکا ہو، مگر پھر ایک خیال پر وہ اس ارادے کو ترک کر گئی۔ وہ امیر آدمی ہے، چاہے غرور نہ ہو اس میں، مگر وقت تو بہت قیمتی ہوگا نا اس کا۔ صحیح سوچ کر وہ کسی اور راستے پر چل نکلی۔ نہ جانے پیچھے اب کیا ہوگا، چاچا کیا کرے گا، اسے ڈھونڈے گا، وہ کس کی مدد لے گا۔ چلتے چلتے دوپہر سر پر آ نکلی جب وہ ایک پارک میں پودے کے پیچھے چھپ کر دم لینے کو بیٹھ گئی۔ وہ گھر سے کتنی ہی دور نکل آئی تھی، مگر کیا معلوم چاچا اس طرف آ جائے اور یہ پکڑی جائے۔ یہی سوچ کر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی اسے۔ ہمت کر کے وہ اٹھی اور پھر سفر شروع کیا، مگر بھوک نے اسے ہلکان کر دیا۔ پارک میں اس وقت کوئی خاص رش نہیں تھا جب وہ یہاں ایک کھانے پینے والی چھوٹی سی دکان کے سامنے رکی۔ چاچا کچھ کھانے کو دینا، اس نے ہاتھ آگے پھیلایا، مگر دکاندار نے اسے جھڑکتے دور کیا۔ بھوک سے نکلتی جان کے لیے اب چلنا مشکل ہونے لگا۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اسے بہت کچھ نظر آیا، کہیں بچے، کہیں بڑے، کوئی کچھ کھا رہا تھا، کوئی کچھ۔ انسان کی فطرت ہے، اسے جس چیز کی طلب ہو اسے اپنے قریب ہر منظر میں وہی شے نظر آتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز آج کے دن ہی زیادہ ہوتی ہے، نہیں، بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ ہمارا دل و دماغ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر جہاں وہ شے کبھی پس منظر ہوتی ہے وہیں وہ اس لمحے مرکز بن جاتی ہے۔ چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ وہ دور، بہت دور نکل آئے اپنے مقام سے۔ سارا دن چاچا کے خوف سے بھاگنے کے چکر میں آج کچھ مانگ بھی نہ سکی تھی، ورنہ اپنے کھانے کے لیے تو مانگ ہی لیتی کچھ۔ اس کی نظر ایک کالونی کے داخلی دروازے پر رکی جہاں ایک شاندار گاڑی ابھی باہر کو نکلی تھی۔ اسے پتا تھا کہ گارڈ اسے کبھی اندر نہیں جانے دے گا، مگر اگر وہ کسی گاڑی والے کو ذرا فاصلے پر روک کر کچھ کھانے کو مانگ لے تو شاید کچھ مل جائے۔ یہی سوچ وہ ذرا دور بیٹھ گئی۔ کتنی دیر بعد ایک گاڑی اندر سے نکلی۔ وہ دوڑ کر اس تک آنا چاہتی تھی، مگر 2 قدم پر اس کا وہ لٹکا ہوا جوتا ٹوٹ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ میں پکڑ کر گاڑی تک جائے وہ نکل گئی۔ پیچھے پھر سے وہ اکیلی رہ گئی۔ اسے ٹوٹے جوتے، بکھرے بالوں اور پھٹے دوپٹے کے ساتھ اب ہمت تھی ہی نہیں کسی چیز کی۔ چاہتے نہ چاہتے اس نے گارڈ کو پکار ہی لیا۔ صاحب کچھ کھانے کو دے دو، بڑی بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا صاحب۔ وہی منت بھرا لہجہ۔ پیچھے کرسی پر بیٹھے دوسرے گارڈ نے اپنے سامنے پڑے سامان کو ادھر ادھر کیا اور پھر ایک ڈبہ سا نکال کر اس کی طرف چلایا۔ یہ لو کھا لو، مگر اس وقت ادھر ادھر مت پھرا کرو، لڑکی ہو تم، اور دیکھو رات سر پر آ چکی ہے۔ بزرگ گارڈ کی بات پر اس کا دل رو پڑا۔ وہ کیا بتاتی اب کسی کو کہ جانے کی کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دوسرا گارڈ بھی اس کی طرف مڑا جب ایک گاڑی دور سے آئی اور بزرگ گارڈ نے اس طرف دیکھ کر کہا، جہان صاحب آ گئے، جلدی کرو۔ پہلا گارڈ گیٹ کی طرف دوڑا، مگر وہ گارڈ اندر کو نہیں ہوئی۔ کچھ فاصلے پر رکی۔ وہ سفید ڈریس سوٹ پہنے گاڑی سے نکلا اور اس کی جانب آنے لگا۔ اس کا چہرہ زینب کو واضح نظر نہ آیا، گاڑی کی لائٹس کی وجہ سے شاید آنکھیں بند تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شناسائی سی آواز۔ ہاں یہ وہی آواز تھی صاحب، وہ یہ بس جا رہی تھی کھانے کو کچھ لینا۔ اور ہاں، جہان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروا دیا۔ اس نے آہستگی سے پلکیں اٹھائی، اسے دیکھا پھر رو دی۔ صاحب وہ گھر جاؤ، اسپاٹ لہجہ لیے اس نے کہا۔ میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہاں تم، وہ پھر بولا، میرا گھر نہیں رہا۔ روتی ہوئی اس نے بتایا۔ گارڈ ان دونوں کو یوں دیکھ کر متذبذب کا شکار ہوئے۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہتا وہ رخ پلٹ کر گاڑی کی طرف ہوا۔ وہ نہ چل سکی، وہ کیسے چل جاتی؟ اس کے ساتھ جو بھی تھا تو غیر ہی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا، بیٹی چلی جاؤ، یہ صاحب بہت اچھے ہیں، مدد کرتے ہیں سب کی۔ گارڈ نے اس سے کہا تو وہ چل دی۔ ڈرائیور باہر نکل کر کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ شاید اپنے مالک کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ چلو بیٹھو، مگر جہاں نے زینب کو دیکھ کر کہا،
تو وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور جہاں ڈرائیور کے ساتھ آ گئے۔ گھر پہنچ کر ڈرائیور نے فوری نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکل آیا مگر زینب ابھی تک اندر تھی۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو وہ واپس پچھلے حصے کی طرف ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ آ جاؤ باہر۔ جہاں کی آواز لگانے پر وہ باہر آئی اور پھر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کبھی خواب میں بھی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے، اور یہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکی تھی کہ وہ ایسے کسی گھر جا سکے گی۔ اب وہ آگے آگے تھا اور زینب پیچھے پیچھے۔ گھر کے اندر آتے اس نے زینب کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تم ہاتھ منہ دھو گی تو کھانا ملے گا۔ صاحب میں، اس نے سامنے کھڑے جوان کو دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے یہاں ہم دو ہیں تو میں خود کو تو یہ سب نہیں کہہ رہا، تو بچا کون؟ تم، اس نے وضاحت کی۔ اٹھو، کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ دوپٹے کے اندر تھے جن میں اس نے جوتا چھپایا ہوا تھا۔ سوچا تھا صبح دہاڑی لگا کر اسے سلائی کروا لے گی، مگر جہان نے اس کے پیر دیکھ لیے تھے جب وہ 2 پل کے لیے غائب ہوا اور ایک جوتا لیے اس کے پاس آیا۔ یہ پہن لو، یہ یہاں رکھو۔ صاحب جی یہ وہ آدمیوں کے سلیپر تھے مگر بے حد صاف۔ اسے کہاں ملتے تھے ایسے جوتے پہننے کو؟ اگر بھوک لگی ہے تو جلدی کرو۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح مختصر ہدایات دے رہا تھا۔ جی جی، یہ کہتے اس نے جوتا پہن لیا۔ میرے پیچھے آؤ، یہ کہتا وہ آگے چلتا گیا اور پھر اوپر اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف وہ جاؤ واش روم سے ہاتھ منہ دھو لو یا ایسا کرو نہا لو، یہ کہتا وہ خود واپس نیچے چلا آیا۔ اس کے جانے کے بعد زینب نے کمرے کا جائزہ لیا۔ منہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بند نہ ہو سکا، اتنا صاف تو اس کی زندگی میں کوئی منظر نہ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم دے کر بستر تک آئی، لیمپ کو گھور کر دیکھا، کبھی اوپر سے کھلے حصے سے جھانکا تو کبھی نیچے سے، پھر چلتی ہوئی سامنے کے پردوں تک آئی۔ وہ انہیں چھو کر دیکھنا چاہتی تھی مگر پھر اپنے ہاتھ دیکھے جو گندے تھے، بہت گندے۔ اسے ان صاف ستھری چیزوں کو چھونا مناسب نہ لگا۔ اگر وہ ان کو ہاتھ لگائے تو داغ بن جائے گا، اور پھر کیا معلوم وہ صاحب کیا کہے۔ مگر دل بھر آیا تھا ان سب چیزوں کو دیکھ کر۔ اسے ہاتھ لگانا تھا تو یاد آیا وہ کہہ کر گیا تھا نہا لے، نہانے سے تو اس کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ ہاں پھر لگا لوں گی، یہ سوچ کر اب وہ واش روم تلاشنے لگی۔ کمرے میں 2 اور دروازے تھے، اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے، پھر ایک دروازہ کھول ہی لیا اور وہی واش روم تھا۔ ہائے، یہ کوئی نہانے کی جگہ ہے، اس نے آنکھیں حیرت سے کھول کر کہا۔ یہاں تو سویا بھی جا سکتا ہے۔ سویا کیا، یہاں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ ابھی اسے اور نہار رہی تھی مگر کچھ آواز سنائی دی تو جلدی سے دروازہ بند کر کے آگے ہوئی۔ پھر منہ ہاتھ دھویا، پیر دھو کر اس نے جوتے کو بھی اچھے سے رگڑ کر دھویا۔ حالت اب قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے ہر چیز کو غور سے دیکھا، نہ جانے کیا کیا تھا وہاں۔ انگریزی میں درج تھا سب، سو اس کے سر سے گزر گیا۔ ایک چیز جو اسے سمجھ آئی وہ شیمپو کی بوتل تھی۔ باہر نکل کر سب سے پہلے اس نے پردوں کو چھو کر دل کو تسلی دی۔ ہائے صاحب جی تو جنت میں رہتے ہیں، اس نے خود سے کہا۔ جانے کو دل تو نہیں تھا مگر پھر پیٹ سے آتی آوازیں اسے تنگ کرنے لگیں تو نیچے چلی آئی۔ نہائی ہوئی اسے آتے دیکھ جہان نے کہا۔ نہیں صاحب جی۔ کیوں؟ وہ جی مجھے وہ بات کیا بتاتی، مگر اسے لگا تھا کہ وہ اتنی گندی ہے کہ اگر وہ نہائے گی تو سفید فرش جو واش روم کا ہے کہیں گندا نہ ہو جائے۔ اچھا چلو کھانا کھا لو۔ جان نے بات کاٹ کر اسے ڈائننگ ہال کی طرف اشارہ کیا، کھانے کا کہا۔ بھوک تو آخری مراحل پر تھی تو جلدی سے اس کی طرف آئی تھی۔ ٹیبل تک پہنچ کر وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ جہان نے اسے رکتے دیکھ پوچھا۔ صاحب کھانا، اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ تو بیٹھو اور کھاؤ۔ خود کے لیے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ میں جی، اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جی، بیٹھو اور ڈال کر کھا لو، رسانیت سے کہا۔ ہچکچاتے وہ بیٹھ گئی۔ آخر کو بھوک ہی اتنی تھی کہ مزید رکنا مشکل تھا۔ اس نے تھوڑے سے چاول اپنی پلیٹ میں نکالے۔ کبھی ایسا کھانا گھر تو بنا تھا، ہاں البتہ کبھی جو کوئی دے دیتا تو کھا لیتی، مگر وہ بھی ایسا نہ ہوتا، بچا ہوا یا کسی کا کھایا ہوا ہوتا تھا۔ جہاں نے تھوڑا سا کھایا اور نیپکن سے لب تھپ تھپاتے کچن کی طرف ہوا، پھر رکا، واپس اس تک آیا، اس کی پلیٹ میں چاول ڈالے، اتنے کہ آرام سے اس کا پیٹ بھر جائے، پھر 2 کباب ٹرے سے نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ 4 کباب کی فرائی کیے تھے، اس نے ایک خود کھا چکا تھا اور 2 اب اس کی پلیٹ میں رکھ چکا تھا، اور اگر اور بھوک ہو تو اور لے کر پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یہ کہتا وہ اب کچن میں جا چکا تھا۔ وہ یک ٹک دیکھتی رہی، پھر کھانا شروع کیا۔ جو چاول وہ نکال کر گیا تھا ان سے اس کا پیٹ بھر گیا۔ کباب اس نے دونوں کھا لیے، مگر جی چاہا وہ تیسرا بھی کھا لے، مگر جھجکتے ہوئے نہ لیا۔ پھر کچھ دیر میں ایک آواز آئی، اپنے پیٹ کو مت باندھنا، جو دل چاہے کھا لینا، اور پھر اس نے وہ کباب بھی کھا لیا، پیٹ بھر چکا تھا۔ جب وہ کچن سے واپس اس تک آیا، چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور کھانے کے برتن سمیٹ کر کچن میں باری باری رکھنے لگا،
پھر واپس آیا تو ہاتھ میں ایک مگ تھا، دھواں اڑاتا، مگر اس میں چائے نہیں تھی۔ وہ بھی بنا بولے چائے کے گھونٹ لیتی رہی۔ پھر کتنے لمحوں بعد وہ بولی، صاحب وہ میرا گھر۔ ابھی رکو، جہاں نے اسے ٹوکا تو وہ خاموش ہو گئی۔ جب اس کا اپنا مگ ختم ہوا تو وہ کچن میں مگ اور زینب کا کپ لے آیا۔ پھر اسے کچن سے پانی اور برتنوں کی آواز سنائی دی، شاید وہ برتن دھو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ صبح تم کہاں تھی؟ جہان نے پہلا سوال کیا۔ کیا؟ اسے یقین نہ ہوا، وہ بھی اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر گیا تھا۔ میں رکا تھا وہاں 15 منٹ، تم نہیں آئی۔ پھر وہ نہ چپ ہوئی، اپنی آج کی دردناک داستان اس کے گوش گزار کی۔ وہ ایک بار بھی نہ بولا۔ پھر اب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ رونے سے چہرہ بھیگ گیا تھا۔ جب اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو آخر بات بتائی۔ تمہارا باپ کہاں؟ اب کچھ خبر ہے اس کی؟ نہیں صاحب جی، 10 سال پہلے دیکھا تھا جب وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ پھٹے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایک سانس جہاں نے ہوا کی سپرد کی، پھر اسے دیکھ کر کہا، یہاں رہو تم، اور ابھی تو بس سو جاؤ، باقی سب کل بتاؤں گا میں۔ جس کمرے میں ابھی تمہیں لے کر گیا تھا میں، وہاں چلی جانا پھر سے اور سو جانا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے دیکھ کر جواب چاہتا تھا۔ جی صاحب جی۔ جواب ملتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب اب ساری چیزیں دیکھنے میں لگی تھی۔ بچوں کی سی چمکتی آنکھوں میں لیے سب دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوبصورت دنیا تھی اس شخص کی، بالکل ویسی جہاں اس کا دل تھا۔ کچن کو دیکھ کر وہ باہر نکلنا چاہتی تھی، مگر رات اتنی کی ہمت نہ ہوئی۔ لاؤنج میں بیٹھے سے یاد آیا کہ وہ آج اتنی دیر گئے کالونی آیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر وہ آج گھر بھی ہوتی اس جگہ تو اسے رات گئے تک انتظار کرنا پڑتا، اور یہ مشکل آئی ہی اس کے دیر تک باہر رکنے کی وجہ سے تھی۔ جی چاہا وہ اوپر اس جوان سے پوچھے کہ وہ کہاں تھا، اسے آج پھر سے دیر کیوں ہوئی، مگر کسی سوچ کے تحت وہ باز رہی۔ پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف ہوئی۔ جی تو تھا کہ اس بستر پر اچھلے، مگر نہیں، اگر اسے برا لگا تو کسی چیز کی، کیسے وہ کچھ بھی کر لے۔ سر جھٹک کر سونے کو لیٹی تو یوں لگا مکھن کے کسی ڈھیر پر اسے لٹایا گیا تھا۔ نرمی اتنی تھی اس بستر میں کہ کچھ مت پوچھو۔ اس نے کافی دیر ادھر ادھر تلاش کیا، مگر لائٹ کا سوئچ بورڈ نہ مل سکا تو روشنی میں ہی سونے لگی۔ اچانک لیٹے اسے 5 منٹ ہوئے کہ کمرے کی تمام بتیاں گل ہو گئیں، جبکہ ایک زیرو کا بلب زرد روشنی دینے لگا۔ کیا شاہانہ زندگی ہے۔ صبح فجر کا وقت تھا، اس کی جانے بلا کہ اس وقت بھی اٹھنا ہے۔ وہ ٹھہری دین سے پرے دنیاوی زندگی کی عادی، مادیت پسند۔ اس کو بس ایک ہی بات بتائی گئی تھی، دنیا میں آنے کا اس کا مقصد پیسہ مانگنا ہے۔ دور کہیں اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جب اس کے کمرے میں چلا آیا۔ لحاف ذرا سرکا اسے بلند آواز میں پکارا تاکہ وہ اٹھ جائے اور ہاتھ بھی نہ لگانا پڑے۔ اٹھو۔ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اگر اللہ یاد ہے تو اسے یاد بھی کر لو۔ چلو نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ، کہتا وہ باہر جانے لگا۔ صاحب جی، اس کی آواز پر رکا۔ کیا ہوا؟ پلٹ کر دیکھا نہیں تھا۔ مجھے نماز نہیں آتی۔ جہاں کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ کیا؟ رخ موڑ کر وہ اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب جی۔ اس نے شرمندہ سا سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، میں سکھا دیتا ہوں، کہتا وہ اس کی طرف آیا۔ اٹھو، وارڈروب سے میرا ایک سوٹ نکال لو۔ جی صاحب جی، کہتی وہ اٹھ تو گئی، مگر اس کی جانے بلا وارڈروب کیا ہے۔ اس کی چال کی سستی دیکھ وہ جان گیا، سو خود اٹھا اور اسے کپڑے نکال کر دیے۔ یہ گیسٹ روم تھا اور یہاں کچھ سوٹ وہ رکھا کرتا تھا۔ کبھی لگا ہی نہیں کہ کوئی عورت اس کی گیسٹ ہوگی، تو تمام کپڑے مرد حضرات کے تھے۔ وہ کپڑے لیے واش روم چلی گئی۔ شیمپو کا پتہ تھا سو وہ بالوں میں لگا لیا، اور اتنی چیزیں تھیں مگر اس کا انہیں کیا کام۔ اچھے سے نہا کر وہ آف وائٹ ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر نکلی، بال گیلے، آدھے تولیے میں، جبکہ کچھ لٹیں نیچے کو لٹک رہی تھیں، قطرہ قطرہ گرتا پانی۔ مردانہ سوٹ میں اس کا وجود واضح نہیں ہو رہا تھا، یا شاید وہ اس سے خاصا لمبا چوڑا تھا اس لیے۔ وہ وہیں تھا بستر پر، مگر ہاتھ میں ایک بڑی سی چادر تھی، مانو بیڈ شیٹ تھی۔ زینب کو آج اتنا صاف دیکھا تو نظر وہ 2 لمحے اس سے ہٹا ہی نہ سکا۔ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ تھا اس کے حسن کو لے کر۔ وہ خوبصورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، یا شاید یہ بات سچ ہے، ہم بدصورت نہیں بس غریب ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکی۔ صاحب جی، نہا لیا؟ وہ اب ہوش میں آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بال کچھ خشک ہو گئے، رک جا، کہتا وہ ڈرائر سے ہیئر ڈرائر نکال لایا، اور اس لیے وہ ڈریسنگ مرر کے پاس گیا اور ہاتھ عقب میں لے جا کر وہاں سے اس کا سوئچ لگایا تو ایک آواز کے ساتھ ڈرائر چلنے لگا۔ منظر یہ تھا کہ اب وہ اس کے بال خشک کر رہا تھا۔ جب بھی وہ کچھ کہنے لگتی تو وہ اسے خاموش کروا دیتا۔ بال خشک ہو چکے تھے،
پر وہ دور پڑی چادر اٹھا لایا اور ایک سلیقے سے تہ تر دے اس کے سر پر اس بڑی سی چادر سے حجاب بنا دیا۔ زینب کو اپنا چہرہ اپنا نہ لگا۔ کیا یہ وہ تھی؟ چلو، یہ کہتا وہ اسے اپنے ساتھ لیے گھر سے نکلا۔ قریب 4 گھر دور ایک گھر کے باہر رکا اور گارڈ اس تک چلا آیا۔ سلام کیا۔ محترمہ سے کہنا ان کا خیال رکھے اور نماز ادا کرنا ہے انہیں۔ جی صاحب، یہ کہتا وہ نکل گیا جبکہ گارڈ اسے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر میں ایک خاتون تھی جو ابھی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی۔ جائے نماز ابھی ہاتھ میں تھا۔ گارڈ دور ہی رک گیا، سر جھکا رکھا تھا۔ جہاں اورنگزیب صاحب تھے۔ بولے ان کو نماز ادا کرنی ہے، بس اتنا کہا اور واپس چلا گیا۔ وہ عورت اب اس کی طرف ہوئی، نور ہی نور لگا اسے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، شاید پہلے کبھی۔ سیاہ حجاب میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ذرا سا مسکرائی، پھر کہا آؤ، اللہ کا دین تو بہت آسان ہے ان کے لیے جو اسے دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اسے نماز کے بارے میں بتانے لگی۔ نماز کا وقت نکل رہا تھا، کیا تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ اس نے اپنے نرم لہجے سے پوچھا۔ کچھ اس نے جھکے سر سے کہا۔ دیکھو اللہ کی ذات جانتے ہیں تم کوشش کرو گے تو سب ہوگا، اور فکر مت کرنا، میں 2 دن میں نماز یاد کروا دوں گی تمہیں۔ اس بات پر زینب کا چہرہ کھل سا گیا۔ کیا آپ جانتی ہیں مجھے نماز نہیں آتی؟ اس نے ہچکچا کر کہا۔ ہاں یہ دیکھو، جہان کا میسج ملا ہے۔ اس نے پاس رکھے فون کی طرف اشارہ کیا۔ صبح روشن ہو گئی مگر وہ ابھی ظاہرہ خانم کا دیا ہوا سبق یاد کر رہی تھی۔ اس کا ذہن اچھا تھا، کچھ سیکھنے کا شوق تھا، جبھی وہ اتنی جلدی سیکھتی جا رہی تھی۔ کیا تم ناشتہ کرو گی؟ ظاہرہ نے سر سے حجاب کھولتے پوچھا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ گارڈ نے اجازت طلب کی۔ خانم، وہ باہر جہان صاحب ان کو لینے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بولو آ رہی ہیں۔ اور یہ سن کر گارڈ واپس پلٹ گیا۔ جاؤ، شاباش۔ پھر وہ اٹھی اور اس کے دیے درس کے مطابق سلام کہتی باہر نکل آئی۔ چادر اسی انداز سے اس پر دی گئی تھی کہ گھٹنوں تک ہر چیز کور تھی۔ باہر نکلی تو وہ اس کا منتظر سا تھا۔ اس کا کھلا چہرہ دیکھ وہ مسکراتا اسے سر سے آنے کا اشارہ کر کے خود چلنے لگا۔ صاحب جی، وہ چہک کر بولی، یہ بہت اچھی تھی، وہ اسکول والی باجی سے بھی اچھی۔ اس نے خوشی سے کہا۔ وہ چلتا رہا۔ مجھے نماز سکھائیے اور کہا ہے کل تک پوری ہو جائے گی۔ پھر جہاں کو لگا کہ اس کے چلتے قدم رک گئے ہیں، جیسے وہ دور رہ گئی اس سے۔ پلٹ کر واپس دیکھا تو وہ سچ مچ رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ صاحب جی، میں کل ان سے ملنے آؤں گی۔ وہ کچھ نہ بول سکا، بس دیکھتا رہا۔ صاحب، مجھے پرسوں واپس دے دینا، چاچا کو کل کا دن دے دو، وہ اب دکھی سی کہنے لگی۔ گھر چلو، جہاں نے کہتے ہوئے ہاتھ تھاما اور اسے لیے گھر چلا آیا۔ وہ تیار ہو رہا تھا آفس کے لیے۔ دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ 7 سال پہلے جب وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جیب میں صرف 5000 کا نوٹ لیے، وہ بھی ادھار، یتیم خانے سے نکلا۔ گاڑی اسی یتیم خانے کے مالک کی تھی، چھوٹی سی گاڑی۔ اس نے اپنے کاروبار کے لیے 4600 کا سامان لیا۔ واپسی پر وہ اسے ملی تھی۔ منظر 7 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ اسی سڑک پر سرخ بتی پر رکا جب وہ دور سے اس تک آئی اور ایک فاصلے پر رک گئی۔ صاحب، خدا کرے تمہارے کام میں آسانی ہو، خدا کرے تم دن دگنی رات چگنا کماؤ۔ صاحب، کچھ صدقہ دے دو اپنی ماں کا۔ وہ دعا تھی یا جو بھی، وہ جانتا تھا یہ لوگ سب کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہ رک گیا تھا۔ اپنی جیب سے 400 نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اتنی دعائیں ملی کہ حساب نہ تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن اس نے کوئی دن اسے یاد کیے بنا نہ گزارا۔ اسے اچھے سے پتا تھا کہ اس طرح کا رشتہ کن کن مراحل سے گزرے گا، خاص کر اب جب وہ بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنا چکا تھا۔ یہی ایک سوچ تھی کہ اس سے کوئی تعلق نہ بنا سکا اب تک، چاہتے ہوئے بھی۔ وہ اپنے لیے کبھی پریشان نہیں تھا، اسے ڈر تھا تو اس لڑکی کا کہ اگر کبھی اس کا ماضی اس کے لیے مشکل بن گیا تو، مگر نہیں، اب مزید اسے یوں بے نام رشتے سے ایک چھت تلے نہیں رکھنا تھا۔ اس نے بالکل نہیں۔ اس نے معاذ کو کال کی۔ آج کے سارے شیڈول کو ختم کرو، نکاح خاں کو لے آؤ اور تم میرے گھر پہنچو۔ وہ حکم کر کے فون رکھ چکا تھا جب معاذ کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اچانک سے کیا ہو گیا اسے؟ مگر خیر، اب حکم تھا تو کرنا ہی تھا۔ پھر ایک اور فون کیا اس نے، پھر ناشتہ بنانے کچن کی طرف ہوا۔ وہ بھی چلی آئی۔ صاحب جی، آپ کے گھر بس آپ ہو؟ کل سے اس نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں، ابھی ملازمائیں آئیں گی، مگر آج کوک نہیں آئے گا، اسی لیے یہ میں خود بنا رہا ہوں، اس نے بتایا اور آملیٹ پلیٹ میں نکال لیا۔ کک؟ وہ اسے سوالیہ دیکھ کر بولی۔ کھانا بنانے آتا ہے ایک شخص، اب سے نہیں آئے گا، کل تک کسی عورت کا انتظام کر لوں گا، وہ کھانا بنا دیا کرے گی، اس نے تفصیل بتائی۔ صاحب جی، کھانا میں بنا دوں کیا؟ دل میں خیال آیا کیا معلوم وہ نہ کھائے اس کے ہاتھ کا۔
کیا تمہیں آتا ہے؟ جی صاحب جی، وہ چہک اٹھی۔ گڈ، پھر تم ہی بناؤ گی اب سے۔ لیکن اب وہ پراٹھے کی سائڈ بدل رہا تھا۔ خود وہ کبھی اپنے لیے ایسے نہ بناتا تھا، مگر جانتا تھا زینب کو بھوک لگی ہوگی جو روٹی سے ہی ختم نہیں ہوگی، تبھی یہ سب بنایا۔ سچی؟ وہ خوش ہوئی۔ ہاں، مگر ابھی ناشتہ کرو۔ اب وہ ایک پلیٹ پر پراٹھا نکال رہا تھا۔ 2 ہی بنائے اور ٹیبل تک چلے آئے۔ وہ دونوں اس کا ہر عمل ظاہر کر رہا تھا کہ وہ جلدی میں ہے۔ زینب یہ سوچ رہی تھی اسے آفس جانا ہوگا، مگر اسے کیا خبر تھی۔ ناشتہ صرف زینب نے کیا۔ اس نے ایک جوس کا گلاس لیا بس۔ پھر ابھی وہ برتن اٹھا رہا تھا، ملازمہ خواتین چلی آئیں اور اسے دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ آپ لوگ اپنا کام مکمل کریں، پھر بتا دیا جائے گا ان کے بارے میں، ان کا تجسس دیکھ کر جہان نے کہا، تو وہ اپنے کام کی رفتار تیز کر گئی۔ ذرا دیر بعد باہر ایک گاڑی رکی۔ نکاح خاں، معاذ، توحان اور نیلم کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو کمپنی کی میک اپ آرٹسٹ تھے۔ معاذ نے نیلم کو سارا سامان گارڈ کی مدد سے اندر تک پہنچایا۔ اتنے لوگ ایک ساتھ دیکھ کر وہ ذرا ڈر سی گئی۔ تم سب یہاں انتظار کرو، یہ کہتا جہان وہاں سے ایک ڈریس لیے اس تک آیا اور اسے بھی اپنے ساتھ روم تک لایا۔ وہ ہکا بکا سی تھی، جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ دروازہ بند ہوا تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ صاحب جی، جہان نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ 7 سال ہو گئے انہیں ایک دوسرے کو جانتے ہوئے۔ کبھی کبھی غلطی سے بھی وہ اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کر سکتی ہو؟ کہنے کو ایک سوال تھا، مگر وہ اس سوال اب کر رہا تھا جب نیچے قاضی اور گواہوں کو انتظار کا کہا جا چکا تھا۔ بے یقینی ہی تھی۔ وہ کل سے کسی اور دنیا میں تھی، اور جتنی یہ دنیا خوبصورت تھی اتنا ہی خوفناک اس کا اختتام بھی ہو سکتا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا تم تک، ہر خوشی دوں گا تمہیں، وہ کہہ رہا تھا، مگر زینب سن سی کھڑی رہی۔ میں اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی بس تم ہاں یا نہ کر دو، جو بھی تمہارا دل چاہے۔ اسے یقین دلایا کہ وہ کبھی فورس نہیں کرے گا۔ صاحب جی، اب اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک فقیر ہوں اور ایسا کچھ نہیں سوچو، بس یہ سوچ لو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں 7 سال سے۔ آخر اس نے اپنا راز ظاہر کر ہی دیا۔ کیا اب تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ٹھہر ٹھہر کر اس نے پوچھا۔ رندھی سی آواز میں وہ بمشکل بولی، جی۔ دنیا بے مول ہو گئی تھی۔ اب کے لیے وہ اسے قبول کر چکی تھی، بس کافی تھا۔ اسے یہ سب حاصل کر لیا تھا، جس شے کی قسم 13 سالہ جہان نے اپنے جلے ہاتھ پر مرہم لگاتے کھائی تھی، سب مل گیا تھا۔ رب نے اس پر کرم کیا تھا۔ نیلم اور میک اپ آرٹسٹ اس کے کمرے میں آئیں، اسے تیار کیا۔ سرخ شادی کا جوڑا، تھوڑی سی جیولری، ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجرے، پیروں میں سرخی جوتے، وہ کسی سپر ماڈل کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ وہ گلی گلی میں مانگنے والی زینب نہیں تھی۔ کیا رب اتنا مہربان تھا اس پر کہ خاک سے اٹھا کر اسے آسمان پر بٹھا دیا تھا؟ وہ کیسے کہے اپنے اس لمحے کی حالت؟ پھر اس پر سرخ اوڑھنی ڈال کر اور پھر وہ دونوں سے لیے نیچے چلی آئیں۔ نکاح ہوا، سب نے مبارکباد دی اور چلے گئے۔ کھانا وہ باہر سے منگوا چکا تھا۔ دوپہر 1 کا وقت تھا جب وہ دونوں کمرے میں تھے۔ سرخ جوڑا اتار کر اس نے سادہ سا لائٹ رنگ کا سوٹ پہنا۔ چہرہ اب ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا۔ وہ بھی اب ٹریک سوٹ میں تھا۔ صاحب جی، سائڈ ٹیبل سے اپنی جیولری اٹھاتے اس نے کہا، جہان اورنگزیب نام ہے تمہارے شوہر کا۔ یہ کہتا وہ بیڈ پر ذرا سیدھا ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خود اس تک آ گئی اور برابر بیٹھ گئی۔ اب میں آپ کا نام لیتی ہوں، اچھی تو نہیں لگتی نا؟ کیوں؟ اچھا چلو نام نہیں لے سکتی تو مجھے حبی کہہ لینا، اچھا ہے نا؟ خود تجویز پیش کر کے سوال کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے یہ؟ وہ اسی انداز سے کہنے لگا۔ نہیں جی، میں یہ نہیں کہوں گی۔ ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تو پھر کیا کہو گی؟ وہ شرمائی اور سر ذرا سا جھکا لیا۔ جہان۔ جہان کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی۔ ابھی ہم جائیں گے شاپنگ کرنے، مگر سوچ رہا ہوں شام میں ٹھیک رہے گا۔ جی، وہ مخمصے میں اتنا ہی بولی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، مگر 2 گھنٹے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ گھر خالی تھا۔ نکاح کے بعد سب سے پہلی بات جہاں نے یہی کہی تھی کہ یہ گھر اس کا ہے، جو چاہے کرے، کوئی نہیں روکے گا اسے۔ سارے گھر کو اس نے دیکھا۔ اتنا بڑا تھا گھر کہ 2 گھنٹوں میں بس سرسری سا دیکھ سکی تھی۔ لان میں دھوپ میں چلتی اسے گھر آتی گاڑی نظر آئی۔ وہ واپس آ گیا، پھر اسی طرف چلا آیا۔ کیا کر رہی ہے میری محترمہ؟ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہا۔ جی، آپ کہاں گئے تھے؟ کیا ہوا؟ میری یاد آ رہی تھی؟ اس کے سوال پر زینب کے لب مسکرائے، مگر گال شرم سے لال ہو گئے۔ چلیں،
یہ کہتا وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کچن تک آ گیا، پھر انار نکال کر اس کا جوس بنانے لگا۔ وہ پاس ہی کھڑی تھی جب اس نے 2 گلاس نکالے، ان میں سے ایک کو جوس سے بھر دیا اور اس کے سامنے کیا۔ آپ نہیں پئیں گے؟ دوسرا گلاس خالی دیکھ کہا۔ پینا تو ہے مجھے، مگر آپ کے ساتھ ہی، یہ کہتا وہ اسے سینٹرل شیلف پر بٹھا گیا اور اس کے لبوں سے جوس کا گلاس لگایا۔ گلاس آدھا ہو چکا، پھر اس نے سانس لینے کو گلاس دور کیا اور واپس لگایا۔ خود اتنا باس ہوا کہ زینب جوس حلق سے اتار ہی نہ سکی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ پھر گلاس ہٹا کر اس نے زینب کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ زینب کی آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئی تھیں، مگر وہ اسے خود سے جدا نہ کر سکی۔ جو بہت اچھا لگا جوس، اور آپ کو؟ اس سے ذرا سا دور ہو کر جہاں سے پوچھا۔ وہ بول ہی نہ سکی۔ زینب، میں شوہر ہوں تمہارا، کچھ غلط نہیں ہے یہ؟ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے یاد کروانا پڑا۔ جی آپ کر سکتے ہیں، کہتے ہوئے زینب نے سر جھکا لیا۔ آخر وہ کیا کرتی؟ گندا چہرہ ہوتا تو شاید اس کے سرخ پڑتے گال کسی کو نظر نہ آتے۔ تو پھر اوپر دیکھو اور مجھے دیکھنے دو خود کو۔ جہاں کے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھا لیا۔ وہ اب اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ نہ جانے کس لیے زینب کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر وہ آنسو جو مانند موتیوں کے پلکوں پر آئے وہ جہاں کے حلق میں اترنے لگے تھے۔ وہ اب اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا۔ ہائے، یہ جہاں اورنگزیب کی پاک محبت تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لیے 2 گلاس جوس سے بھر کر باہر لاؤنج میں چلا آیا اور LCD کی بڑی سی اسکرین پر نماز لگا دی۔ پھر رخ موڑ کر اس کے سر کو اچھے سے دوپٹے سے کور کیا۔ یہ سیکھنی ہے نا؟ آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ جی، کہتے وہ اب متوجہ سی نماز دہرا رہی تھی۔ سچ کہا تھا ظاہرہ نے، اللہ کا دین سیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے خدا کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے۔ اس نے صبح یہ سب یاد کیا تھا اور وہ پورا اعتماد تھی کہ وہ کل تک اسے مکمل کر لے گی، اور اگر ابھی وہ کچھ اور دیر دہرا لے تو یہ کام ابھی مکمل ہو جائے گا۔ دور کہیں عصر کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو جہاں اسے دیکھ کر کہا، عصر کی 4 سنت اور 4 فرض ہیں، کیا تم کر سکتی ہو اب، یا میں خانم کے پاس چھوڑاؤں؟ آپ آج ان کے پاس لے جائیں، میں کل تک سب سیکھ لوں گی۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اپنے لیے شال لو، تم جو کپڑے معاذ لوگ لائے تھے میں نے تمہارے سامنے رکھے تھے نا، وہی ہوگی شال۔ اس نے بتایا تو وہ تیز تیز قدم لیتی شال لینے نکل گئی۔ اسے بس نماز سیکھنی تھی مکمل۔ کچھ دیر بعد وہ ظاہرہ کے پاس تھی۔ عصر اس نے ادا کر لی تھی، اسے اب مغرب کے بعد ہی جہاں لینے آنے والا تھا۔ وہ بتا چکا تھا، یہی سوچ کر وہ دین کی اور باتیں ظاہرہ سے سیکھتی رہی اور باتوں باتوں میں اپنے نکاح کا ذکر کیا۔ ظاہرہ نے حیران ہوئی اور نہ ہی کوئی سوال کیا بلکہ اسے سمجھایا۔ یہ تو بہت اچھا کیا جہان نے، وہ ایک نیک اور اچھا انسان ہے، مجھے اس سے یہی امید تھی، مجھے خوشی ہے تمہارے لیے، وہ اپنے نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا ہوگا، کوئی ہے ہی نہیں اس گھر میں، مگر یہ تمہاری آسانی کو کچھ باتیں بتا دیتی ہوں، اور باقی مجھے پتہ ہے وہ خود سمجھا لے گا۔ پھر وہ کھانا بناتے ہوئے اسے شادی شدہ زندگی کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ جبکہ شام میں وہ اسے لینے آ گیا، گارڈ اسے باخبر کر کے خود واپس اپنی جگہ جا چکا تھا۔ جب وہ ظاہرہ خانم کو مل کر باہر نکلی، مگر ظاہرہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ فرق یہ تھا کہ جو سیاہ چادر پہلے اس کے سر پر ذرا ڈھیلی تھی، اب وہ مکمل حجاب کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کا ایک پلو پکڑ کر اس نے چہرے کو ڈھانپ لیا، ایسے کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ گیٹ سے نکلی تو ظاہرہ نے ذرا سا گیٹ بند کیا اور ایک طرف رکی۔ السلام علیکم جہان صاحب، سلیقے سے اس نے سلام کیا، مگر وہ لہجہ نہیں تھا جو اس کا زینب کے ساتھ بات کرتے وقت ہوا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام خانم، جہان نے بھی اتنے ہی اچھے انداز سے جواب دیا۔ امید ہے عافیت سے ہوں گے آپ، مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ سے نئی زندگی شروع ہو گئی آپ کی۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ جہاں کا رخ تو گیٹ کی طرف تھا مگر سر جھکا ہوا تھا۔ خدا خوشگوار بنائے آپ کا یہ نیا سفر، اس نے آخر دعا دی اور خدا حافظ کہتی واپس پلٹ گئی۔ گیٹ بند ہو گیا۔ نہ جانے یہ کیسا سحر تھا جو اس عورت کو دیکھ کر زینب پر طاری ہوتا تھا۔ چلیں، جہان نے اسے دیکھ کر کہا جو گیٹ کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ جی پھر ساتھ چل دی۔ سامنے جہان کی گاڑی تھی۔ کیا ہم گاڑی میں جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ جی، ہم گھر نہیں جا رہے نا، آپ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، کہتے ہوئے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ ہر پل وہ محبت کی کوئی نئی سی شکل اس کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اب ایک ہی دن تو ہوا تھا، بلکہ ایک بھی نہیں، اپنا اپنا سا کیوں لگتا تھا وہ، خدا ہی جانے کس جادوگر کی دنیا میں آ گئی تھی وہ۔ شاپنگ مال دیکھا اور اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ خود کو مسفٹ سمجھنے لگی۔
شوق اداؤں کا نظارہ پیش کرتی لڑکیاں، ویسی لڑکیاں جیسی گاڑیوں میں ہوتی تھیں اور اس کے بھیک مانگنے پر 10 روپے تک نہ دیا کرتی تھیں، وہ یہاں سے دوڑ جانا چاہتی تھی۔ یہ سب روشنیاں اسے خوفزدہ کرنے لگی تھیں، مگر آج اس کے ساتھ کوئی تھا۔ جہان نے اسے ایک طرف سے بازو نکال کر دوسرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماضی امتحان تھا، ختم ہوا، اب آپ آزاد ہیں اور میں ساتھ ہوں، سمجھی؟ میری خاتون ہیں آپ۔ اب کسی پرانی یاد کی وجہ سے اپنا ایک پل بھی خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چلتے چلتے ہی سب کہتا رہا۔ وہ کپڑے اور جوتے خرید چکے تھے۔ میک اپ کے اسٹال پر رکا تو وہ بولی، مجھے تو نہیں آتا یہ سب۔ کوئی بات نہیں، میری بیگم یوں ہی بہت خوبصورت ہے، مگر یہ تھوڑا بہت لے لیتے ہیں، میں جانتا ہوں کہاں کیا لگے گا۔ پھر میک اپ لیا تو وہ اسے کیفے ایریا میں لے آیا۔ آرڈر کرنے کے بعد وہ 2 منٹ کی اجازت لے کر کہیں گیا۔ زینب کو ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا تو یقیناً وہ خود بھی نہ جاتا اسے چھوڑ کر، مگر وہ زیادہ دیر نہیں لگا کر آیا تھا، 5 منٹ میں ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، مگر زینب نے نہ پوچھا۔ کھانا کھایا جو کہ اس کا من پسند کام تھا، پھر وہ گھر چلے آئے۔ رات دیر تک گئے۔ اس نے آفس کے کام ختم کیے کیونکہ آج وہ گھر تھا تو اسے سارے کام دیکھنے تھے۔ رات 11 کا وقت تھا جب اس کے پاس بیلکنی میں چلا آیا۔ وہ یہاں رکھے ایک چڑیا کے گھونسلے نما جھولے میں بیٹھی تھی۔ اچھا، تو میری چڑیا یہاں بیٹھی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ بیٹھ جائیں، وہ اسے بٹھاتا دیکھ اٹھنے لگی، مگر جہان نے باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے پاس کیا۔ آپ کے پاس ہی تو مجھے بیٹھنا ہے اور آپ چل دیں؟ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ محترمہ کی جگہ کم ہے تو ادھر آؤ، میں تمہیں جگہ پوری کرنا سکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی جہان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی بالوں کو پونی کی گرفت سے آزاد کیا۔ زینب کا رخ کچھ یوں تھا کہ جہاں کی طرف اس کی پشت کا زیادہ حصہ تھا، جہاں اس کی کمر پر سہلاتے ہوئے کاندھے پر لب رکھے۔ زینب نے بے ساختہ آنکھیں میچ لیں۔ اسے روکنے کی غلطی تو کرنی نہیں تھی۔ ظاہرہ خانم نے کہا تھا، شوہر جو بھی کرے محبت میں اسے کرنے دینا۔ ویسے انہوں نے کسی اور طرح بات کی تھی، مگر یہ اس وقت پر بھی لاگو ہو سکتی تھی، جہاں کے ہاتھوں کی گرمی اس کے وجود کو گرم کر رہی تھی۔ اب اس کے ہاتھ کمر سے آگے کی جانب سفر کر رہے تھے، مگر لب کمر پر نیچے کہیں لمس چھوڑ رہے تھے۔ کتنی دیر وہ یوں ہی کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ مجبوری میں کہہ اٹھی، جہاں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی بات پر وہ زینب کا رخ موڑ کر پہلے لبوں پر ٹوٹ پڑا۔ جھولے کی پوزیشن ایسی تھی کہ اس میں بیٹھے شخص کا چہرہ اندھیرے میں ہوتا تھا، لائٹ اس کے عین اوپر تھی۔ جہان، گہری سانس کے درمیان اس نے پکارا جب وہ گردن پر محبت جتا رہا تھا۔ اندر چلے نا، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کس قدر طلب ہو رہی تھی۔ جہان اسے باہوں میں تھامے بستر تک لے آیا اور پھر جی بھر کر اس کی طلب پوری کی۔ اس کے کمرے اور بیلکنی کے گرے پردوں نے جہان اورنگزیب کی محبت کی شدت دیکھنے کے ساتھ زینب جہاں کی طلب بھی دیکھی تھی۔ اس رات دن گزرتے گئے، محبت بڑھتی گئی۔ جہاں کا بس چلتا تو وہ اسے زمین پر پیر نہ رکھنے دیتا، مگر ایک روز وہ ہوا جس کا کبھی گمان نہ کیا گیا۔ دوپہر کو وہ تلاوت قرآن لگا کر سن رہی تھی کہ گارڈ نے اسے توحان صاحب کی بیگم اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون کی آمد کی خبر دی۔ جہان کافی حد تک اسے اپنے تعلقات کے بارے میں بتا چکا تھا۔ توحان کی بیگم سے ملاقات بھی ہوئی۔ ایک روز تو اس نے اسے اندر لانے کا کہا۔ ان دونوں کے آنے پر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور ان کے لیے کافی اہتمام کیا، مگر وہ سانپ کو دودھ پلانے والا حساب تھا۔ سانپ بھی وہ جو کبھی اپنی ڈنگ مارنے کی فطرت سے باز نہ آئے۔ وہ کچن میں تھی جب ایک آواز اس کے کان سے ٹکرائی اور اسے برف کا مجسمہ بن گئی۔ میں 12 سال کی تھی جب جہان نے مجھے پرپوزل دیا اور کہا کہ میں پہلی محبت ہوں اس کی، اور پہلی محبت کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ مگر تب میں اتنی چھوٹی تھی، کیا جواب دیتی میں؟ تو بس منع کر دیا، اور اب اس نے شادی کر لی۔ مگر مجھے پتا ہے اگر میں آج بھی اس کے سامنے جاؤں تو وہ خود کو مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اتنا اعتماد تھا اس کے لہجے میں کہ زینب کو اس کا ہر لفظ سچ لگا۔ آنسوؤں کا ڈھیر اس نے بمشکل حلق سے اتارا اور ان کے پاس واپس چلی آئی۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ دونوں بس اب یہاں سے چلی جائیں۔ اسے ان کے پاس نہیں رکنا تھا، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ وہ شام تک رکی جب تک جہان آیا نہیں۔ جہان آیا تو وہ باہر اس کے پاس نہ گئی تھی، جبکہ شادی کے بعد یہ پہلا دن تھا جب ایسا ہوا۔ جہان نے گھر آتے ہی اس کو آواز لگائی، جو ان 2 خواتین کے ساتھ بمشکل صبر کیے بیٹھی تھی۔ ذہن
اور الفاظ اٹک گئے۔ مبین تم؟ اگلا نام لے لیا گیا تھا۔ زینب کو اس کی زبان سے یہ نکلتا نام زہریلے تیر کی مانند جا لگا۔ پھر اٹھ کر اس نے جہان کی ہر حرکت کا بغور مشاہدہ کیا۔ وہ رک سا گیا۔ رک تو زینب کی سانسیں بھی گئی تھیں۔ کیسے ہو جہان؟ مبین جلدی سے اٹھی اور اس کی طرف ہوئی، جبکہ زینب وہیں کھڑی رہی۔ میں ٹھیک ہوں، خالہ کیسی ہیں؟ نظروں کو زینب پر جمائے وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتا انجانا پن دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا گیا ضبط اب ٹوٹنے لگا تھا جب معاذ کی بیوی نے کہا، جہان بھائی اب ہم چلتے ہیں، معاذ بھی گھر پہنچ گئے ہوں گے، چلو مبین۔ اس نے مبین کو کھینچنے کی مانند کھینچ لیا اور باہر نکل گئی۔ وہ دو ہی تھیں شاید حرکت میں، باقی سارا گھر تو جم چکا تھا اور اس قدر سرد تھا سب کہ جہاں کو اپنی زبان بھی برف لگی جو حرکت کرنے پر ٹوٹ جائے گی۔ پیر تھے کہ اٹھنے کے نہ تھے، وہ بھی بت بنی کھڑی تھی۔ پھر اس مجسمے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سب جواب دے گیا۔ جہان بے خبر تھا ہر بات سے کہ کیا ہوا، مگر مبین کی موجودگی اسے آگاہ کر گئی تھی کہ کچھ وہ اپنی زہریلی زبان سے کہہ کر گئی ہے۔ زندگی میں اگر اسے کسی بات کا ملال تھا تو وہ یہ کہ اس نے زینب کو اپنی گزشتہ زندگی کا بتایا نہیں۔ جانے جہاں اپنائیت سے وہ اسے اپنے پاس کرنا چاہتا تھا۔ جہان اورنگزیب اس کے لہجے کی تلخی سے دل میں کچھ ڈوبتا محسوس کر گیا۔ کیا ہوا؟ ہمت تو کسی ایک کو کرنا ہی تھی، زیادہ کچھ نہیں، بس ایک انسان کی اوقات ہوتی ہے، میری اوقات سے زیادہ چاہ لیا میں نے۔ پھر مجھے یاد کروایا گیا، اور تو کچھ بھی نہیں۔ تڑ تڑ گرتے آنسوؤں سے اسے تکنے لگے۔ ایسا مت کہو، مجھ سے بات کرو، کیا ہوا؟ تمہیں کیا کہا ہے اس نے؟ وہ پاس آنا چاہتا تھا مگر اتنی سختی تھی اس کی نظر میں کہ وہ رک سا گیا۔ صرف ایک بات بتائیں مجھے۔ اس برف کے مجسمے کا ہاتھ ہلا تھا۔ کیا میں آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہوں؟ یہ کس قسم کا سوال ہے زینب؟ قسم کے بارے میں جانتی ہی کہاں ہو تم؟ ان پڑھ جاہل تھی، آپ کے لائق نہیں تھی، تو کیوں لے آئے مجھے؟ رہنے دیا ہوتا اس رات سڑک کنارے، کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی، میں مر جاتی۔ اب کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور لڑکھڑائی اور اس کے قدم ڈھل گئے۔ اب اسے دور رہنا جہاں کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ ایک جست میں اس تک آیا اور بنا وقت لیے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جانے جہاں خود کو ہلکان مت کرو، ہر بات بتا دیتا ہوں ابھی تمہیں، سنبھالو خود کو۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں بستر پر رخ موڑے تھی جبکہ جہاں اس کے پاس کھڑا تھا۔ اب وہ ذرا سنبھل چکی تھی۔ جہاں آہستہ سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ میں 13 سال کا تھا جب مجھے لگا میں مبین کو پسند کرتا ہوں۔ زینب نے آنکھیں میچ لیں۔ مجھے اس کا عمر سے ملنا، بے تکلف ہونا برا لگتا تھا۔ میں نے خود دیکھا عمر کو اسے چومتے ہوئے تو غصے میں کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے عمر کو خوب پیٹا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آتے میں نے اسے اپنے جذبات کہہ ڈالے کہ مجھے پسند ہے وہ، اور مستقبل میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مبین زور زور سے رونے لگی۔ وارث انکل کو میں پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھا۔ اماں ابا ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت کے بعد خالہ اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ تو بہت محبت کرتی تھی مگر انکل کو نہ جانے کیوں میرا وہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ اس دن بھی مبین کی آواز پر وہی آئے تھے وہاں۔ خالہ کو کسی کے ہاں شادی پر جانا تھا تو وہ تیار ہو رہی تھی۔ انکل نے بنا کچھ سنے گرم تیل میں رکھا چمچ اٹھایا اور مجھے مارنے لگے۔ خود کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھ آگے کیا تو وہ جل گیا، مگر وہ نہ رکے، مجھے مارتے رہے۔ خالہ نے بچانا چاہا تو انکل بولے وہ ان کو طلاق دے دیں گے اگر وہ پاس آئیں، پھر وہ نہ آگے ہو سکیں۔ آخر کار عورت تھیں اور یہ تو وہ دھمکی ہے کہ یہ بولو تو کچھ بھی کروا لو۔ وہ اتنی تلخ داستان آہستہ آہستہ سنا رہا تھا۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ مجھے باقی کی مار سے کتنی تکلیف ہوئی میں نہیں جانتا، مجھے بس وہ جلن یاد تھی۔ پھر انکل اور خالہ گھر سے چلے گئے۔ جانا ضروری تھا، میں خالہ کا چہرہ یاد کر سکتا ہوں۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی مگر جانا پڑا۔ زینب کا جی چاہا وہ خود کا گلا گھونٹتے۔ کیا 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 تھا اس نے؟ وہ شخص جو اسے ایک شہزادی کی طرح رکھتا تھا، کسی انجان کی وجہ سے اس نے کیا کر لیا تھا؟ اس رات میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں سب کچھ حاصل کروں گا، ہر شے۔ میں نے اس رات خالہ کا گھر بنا بتائے چھوڑ دیا اور یتیم خانے چلا گیا۔ 8 سال وہاں رہا اور 21 سال کا تھا میں جب اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے پہلی بار سامان لینے گیا۔ تم مجھے اس روز ملی، میرا رب گواہ ہے، میں اس پہلی نظر سے تمہارا رہا ہوں، اب تک تمہارے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ تم میری عادت بن گئی ہو۔ جس روز تمہیں صبح وہاں نہ دیکھا تو سارا دن دل کسی خوف کا شکار رہا۔
شام جب لوٹا تو تم پھر نہیں تھی۔ وہاں رک کر انتظار کیا، پھر اس جگہ گیا جہاں تمہیں پڑھنے کا کہا تھا، مگر پتہ چلا تم وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ گاڑی تک واپس آیا تو دور وہ بچی نظر آئی جو اکثر تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ معلوم ہوا اس کا باپ تمہیں بیچنا چاہتا تھا تو تم گھر سے فرار ہو گئی۔ پھر میں تمہارے اس گھر گیا، اس شخص کو قیمت ادا کی، مگر وہ تمہاری قیمت نہ تھی، وہ بس اس لیے تھی کہ تم اس جگہ رہی تھی۔ قسم کھائی کہ تمہیں ڈھونڈ لوں گا، مگر محنت کرنا ہی نہیں پڑی۔ خدا نے میرے نصیب میں لکھا تھا تمہیں، اور تم خود مجھ تک چلی آئیں۔ میرا رب گواہ ہے، میں ساری رات سجدے کرتا رہا تھا اس رات تمہارے ملنے پر۔ وہ اٹھی اور اس کے برابر فرش پر آ بیٹھی، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور جلے کے نشان پر لبوں سے لمس چھوڑا۔ خدا میرے حصے میں آپ کا ہر درد لکھ دے جہان، مجھے معاف۔ وہ شرمندہ سی کہنے لگی، مگر وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، میں جانتا ہوں مبین کو، میں شرمندہ ہوں میری جان کہ تمہیں دکھ ہوا میری وجہ سے۔ اور وہ اس کی بات پر جہاں کے سینے میں منہ دیے رونے لگی۔ جہاں نے اسے چپ نہ کروایا، وہ جانتا تھا کبھی کبھی رونا ضروری ہوتا ہے دل کا بوجھ کم کرنے کو۔ وہ روتی رہی اس کے حصار میں، کئی ساعتیں گزری جب وہ اسے سوتی کو اٹھا کر بستر تک لایا۔ میری جان، یہ آخری دن تھا، آج کے بعد آپ کبھی نہیں روئیں گی، وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہتا وہ لب اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ آخری تکلیف کی رات تھی آج، وہ جان گئی تھی اس کے بارے میں سب۔ وہ اپنی شہزادی کو باہوں میں لیے سو گیا۔ رات آہستہ آہستہ پگھلتی گئی، انجانے سکون نے سارے زمانے میں بسیرا کر لیا تھا۔